شام بخیر. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شام کی چائے with ڈاکٹر عافیہ. آج ہم بہت ہی پلیزنٹ موڈ میں ہیں کیونکہ آف ملٹیپل ریزنز اینڈ ون آف دا ریزن از بیکاز دیر از somebody ویری اسپیشل سٹنگ ود می. ان سے میں آپ کو ابھی انٹروڈیوس کراؤں گی. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا سا چائے کا کپ بنائیے, ہمارے ساتھ بیٹھیے اور اچھی اچھی باتیں سنیے. آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی میگزلوفیشل سرجری کے بارے میں, تھوڑی سی ڈینٹسٹری کے بارے میں, تھوڑی سی ہماری اپروچز کے بارے میں, ہاؤ ٹو اسٹے ہیلدی ان سائڈ آؤٹ, اور ایکچولی پورا سسٹم ہمارا ہیلدی کیسے رہ سکتا ہے, ناٹ جسٹ اورل کیوٹی. اورل کیوٹی یس, بٹ اس سے کیا کیا لنک ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے پاس جو پرسنالٹی موجود ہے ماشاء اللہ, ہی از امیزنگ, ملٹی ڈائمینشنل آئی شوڈ سے ان کی پرسنالٹی ہے. بٹ ہم ان کو بڑا بیکاز اینکرنگ بھی کر چکے ہیں, میڈیا میں بہت آتے رہتے ہیں, اور ہی از این امیزنگ میگزوفیشل سرجن. اورل میڈیسن بھی ماشاء اللہ ان کی فیلڈ ہے. ہمارے پاس موجود ہیں جی, اچھا پرنسپل بھی ہے بائی دا وے بقائے ڈینٹل کالج کے, ڈاکٹر کاشف اکرام. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ امیزنگ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کا پروگرام بہت امیزنگ ہے. شام کی چائے تھینک یو. ڈوئنگ گریٹ. اور آپ شام کی چائے نہیں پی رہے؟ میں نے پیا ماشاء اللہ اچھی چائے. I had 2 cups already. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس میں چینی بہت ہے, اور یہ چینی کا یوز جو ہے نا یہی سارا کچھ گڑبڑ کراتا ہے. ڈاکٹر صاحب چینی کا یوز کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ اصل میں چینی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شکر کو بولتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں, آپ مال میں جائیں, یو پک اپ اینی پروڈکٹ ان دا شیلف, سب میں شکر کا ایلیمنٹ آئدر ایز اے فلیورنگ پڑا ہوا ایلیمنٹ, یا پھر اس میں شکر پڑی ہوئی ہے. اور شکر ورکس ان دا سیم پیرامیٹر جو اوپیم ہم کھاتے ہیں نا, تو آپ کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں, یو فیل ہیپی اینڈ یوفورک, تو یو گیٹ ایڈکٹڈ ود شکر ایز ویل. تو شکر سے آپ کی نظام دھرم بھرم ہو رہا ہے اس وقت. اس پہ تو ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں. شکر سے نا, شکر از ناٹ جسٹ دا شکر, آئی تھنک اٹس دا کاربوہائیڈریٹ پورا. اٹس ایکچولی دا ریفائنڈ شوگر جو پرابلم ہے. شکر اصل میں تو گڑ کی چینی کو شکر بولتے ہیں اردو کے اندر, اور سفید چینی کو چینی بولتے ہیں. تو ہم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریفائنڈ شوگر. براؤن شوگر اینڈ وائٹ شوگر یو مین. سو براؤن شوگر از گڑ کی شکر, دیٹ از ناٹ بیڈ. لیکن جو ریفائنڈ شوگر ہے دیٹ از بیڈ فار یو, دیٹ از لیتھل فار یو. اورل ایشوز, کینسر کے پرابلمس, ریکنسٹرکٹیو سرجری, سائنس ایشوز, یہ سب بتائیے آپ کیا کیا اس میں کور کرتے ہیں؟ آسان اردو میں یہ ہے منہ, چہرہ اور جبڑے کی اسپیشلٹی, جس میں منہ پورا ہو گیا, چہرہ ہو گیا اور جبڑا ہو گیا. سو نیک. ہاں, تو وہ نیک از اے پارٹ آف دا سرجیکل ایریا. سو ہیڈ اینڈ نیک میں بہت سے اسپیشلز آتے ہیں. ENT بھی آتا ہے, آپتھلمک بھی آتا ہے, نیورو سرجری بھی آتا ہے, میگزلوفیشل بھی آتا ہے. اس کی اسپیشلٹی کے لیے آپ ڈینٹسٹی کرتے ہیں پہلے, پھر آپ UK جائیں, امریکہ جائیں, یو ڈو میڈیسن ایز ویل, اور پھر آپ ان بیماریوں کو ایڈریس کرتے ہیں جو منہ میں ہیں, چہرے پہ ہیں, جبڑے پہ ہیں, گلے میں ہیں, ان کو ایڈریس کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں اور کینسر بہت کامن ہے, 40-50% کمپیئر ٹو UK پاپولیشن, وچ از ویری سیڈ, کیونکہ ہمارے پاس گٹکا, پان, چھالیا بہت کچھ چل رہا ہے. ایجوکیشن اور تعلیم, علم کی ضرورت ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو. اینڈ ویری ہیپی کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے شاید یہ میسج باہر جائے کہ ہمیشہ گٹکا, پان, چھالے بات کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کو روک نہیں پاتے, کیونکہ اس کے بارے میں ڈائریکٹ افیکٹ ہم پڑھ نہیں پاتے, دیکھ نہیں پاتے. لیکن ہماری قوم کی مورٹیلٹی ریٹ بڑھ رہی ہے اس لیے. سو میری دعا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ شاید کچھ پیغام پہنچ جائے اور لوگ باز آ جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب مل ملا کے کیا کر رہے ہیں ہماری اورل ہیلتھ, سسٹمک ہیلتھ کے ساتھ؟ یہ سارے کیمیکلز ہیں جو آپ کو ایڈکٹ کریں. جب لفظ استعمال کرتے ہیں ایڈکشن کا, تو اس سے ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اب آپ ویپ لیں یا سگریٹ لیں یا بیڑی لیں, حکا لیں یا پان لیں, چھالیا لیں, یہ سب آپ کے نیورو سسٹم پہ اٹیک کر جاتے ہیں, اور آپ پھر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اینڈ یو بیکم پیرالائز. آپ چاہتے ہوئے بھی اس سے باہر نہیں آ سکتے. ویپ از اے ورسٹائل وے آف کلنگ ارلی. Because it's a modern way of doing it. It has a style in it, it has smell in it. End of the day, flavors. End of the day, every flavor has 60 chemicals in it, and every chemical is a carcinogen. اور اب تو اس پہ چھڑی آ گئی کہ it is also cancerous. So what is also cancerous? یہ جو جتنے carcinogens ہیں, یعنی ہر ایک کیمیکل جس کے تھرو آپ کو فلیور کرتے ہیں, یہ سب کینسر ہے. Flavoring agents پہ. All the flavoring agent people use it most of the time, they are not food graded. They are not FDA approved. So every chemical has its own implication, جس سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے, آپ کو فنگس انفیکشن ہو سکتا ہے, اور انفیکشن ہو سکتا ہے. پلس آپ دیکھیں, آپ جو ویپ یا ویپ میں ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اب تو وہ پیپر نہیں چل رہا, کاربن مونوآکسائڈ تو ہے نہیں, تو اب ویسے تو اب وہ والا کینسر تو ہوگا نہیں. مطلب they have this kind of arguments. 1 لاکھ میں سے 1 نکال دیا انہوں نے.
1 लाख में से एक एक निकाल निकाल बाकी दिया। तो पड़ा हुआ है उसके अंदर। बाकी कैंसर थोड़ी करते हैं, हाँ, नहीं डॉक्टर साहब को पता ही नहीं बाकी कैंसर नहीं कैंसर इन स्टाइल, करते। वो बात ऐसे करते हैं। कैंसर इन स्टाइल। बट आई थिंक हमें इसको बताना चाहिए कि इट इज़ नॉट फ्रेंडली, इट इज़ एज कैंसरस एज एनीथिंग एल्स। पैसिव स्मोकर क्या, वो कितना इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। हमें लगता है कि हम खुद तो पी नहीं रहे, 4 लोग पी रहे हैं, वो तो एक पी रहे हैं ना, हम 4 के सिगरेट पी रहे हैं। The same smoke, we are ingesting it, engulfing it, और हमें लगता है कि हम we are safe, more dangerous. Eventually होता क्या है कि you get so addicted, you picked one day. So let me try once again, because your body is get immune and the flavor of it. And the flavor of so it. आप वहाँ महला वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, but डॉक्टर साहब, there are places where you really can't avoid it because कुछ जगहें ऐसी होती हैं, events ऐसे होते हैं, लोग ऐसे बैठे होते हैं, all of them are kind of smoking, और वो कमरे में ही की स्मेल होती है। So हम क्या मास्क लगा के जाएं, व क्या करके अच्छा, जाएं कि we need to avoid ये us? catch-22 है। Okay. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो मैं कहने वाला हूँ ऐसा करें बच जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मदावा हो जाएगा। अच्छा। अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाइए, अपनी डाइट को बेहतर बनाइए, स्टे मोर इन ऑक्सीजन, बिकॉज जब आपकी लाइफ हेल्दी होगी, आप अच्छे ग़िज़ा खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, तो आपका सर्वाइवल बेहतर होगा। ग्रीक्स में ग्रीक पॉपुलेशन स्मोक अ लॉट कंपेयर टू यूरोपियन पॉपुलेशन, और उनका कैंसर रेट कम है। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑलिव ऑयल, ऑलिव, वेजिटेबल्स, Oh my God. और हम इनसे दूर हैं। तो मैं फिर बोलूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये करें और जाके वेप पिए। हाँ, ये मतलब नहीं है, हर किसी ये लेकिन मतलब मेरा पॉइंट नहीं ये है। है कि ये चीज़ें अडॉप्ट करें लाइफ में, क्योंकि इसका इफेक्ट ओरल हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल। और ये बात एविडेंस हो चुकी है पिछले 20 सालों के अंदर, पाकिस्तान में नहीं आई है, कि मुंह की बीमारियों का ताल्लुक शायद लोग समझते हैं जिसमें ये मुंडी ये धड़ से अलग है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। दिस इज डायरेक्ट लिंक्ड विद द बॉडी एज वेल। इनफैक्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक बैक्टीरिया है स्टमक का, एच पाइलोराई, आपने सुना होगा। हाँ। सो इन्होंने स्टडी किया तो प्लाक के अंदर उन्होंने ये बैक्टीरिया मिला। आपने दवाई से अगर इलाज कर भी लिया तो वो बचता बचाता प्लाक में बैठा हुआ सेटल हो गया, वापस छलांग मारी पेट के अंदर, एंड यू गॉट इन्फेक्शन अगेन। अच्छा, इसके अलावा जो डायबिटीज के कुछ प्रोटीन्स हैं वो मिले प्लाक के अंदर। अल्जाइमर डिजीज, प्रीटर्म बेबीज, हमारे मुल्क में गांव देहातों में आप देखिए कि जो ख़वातीन बच्चे जनती हैं, दे गोइंग फॉर प्रीटर्म बेबीज। उन माओं का जब एग्जामिन किया गया, उन सब को मुंह की बीमारियाँ। इस पर आप जाएँ कार्डियोवैस्कुलर अस्पताल NICVD में, 90% लोगों के को मुंह की बीमारी है, गम डिजीज़ है, इसको बोलते हैं पेरिडोंटल प्रॉब्लम एज वेल। अगर वहाँ इलाज किया जाए प्रॉपर तो वाइस वर्सा इन्फ्लेमेटरी बर्डन बेहतर होता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुंह में जो गम है, जब उसको आप फैलाते हैं, इज़ एज बिग एज पाम ऑफ द हैंड। तो अगर आपका हाथ जला हुआ हो, बीमार हो, इन्फ्लेम्ड हो, क्या आप आराम से बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, है ना? सो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन्फ्लेमेटरी बर्डन अगर आप कम कर दें थ्रू एन इफेक्टिव ओरल हेल्थ प्रोग्राम, तो आप बीमारी से बच सकते हैं। दिस इज ऑल प्रूवन बाय द वे, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। एक चीज कराची में कोई जख्म आपके मुंह में ना जो आपको लग रहा है बहुत कॉमन है कराची में, वो है लिमिटेड माउथ ओपनिंग। लिमिटेड माउथ ओपनिंग, उसमें होता क्या है कि आपके गाल के जो जितने खाल है वो चमड़ा बन जाती है, और चमड़ा बनने के बाद वापस वो नॉर्मल नहीं होती। सो लोग आते हैं, मुंह खुलता ही नहीं उनका, एक फिंगर 2 फिंगर से बड़ा मुंह खुलता नहीं है, और ताहयात वैसे रहते हैं, और उसमें बहुत बड़ा चांस है कन्वर्ट्स इनटू ओरल कैंसर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ छालिया। छालिया। मैंने इनफैक्ट आई हैड फ्यू पेशेंट्स। डॉक्टर साहब, हकीम भी तो पुराने ज़माने में छालियाँ देते थे, तो उससे तो ऐसा नहीं, वो तो इलाज के लिए भी देते थे। तो अब कौन सी छालियाँ ऐसी हो गई है कि हम लोग मैं आपको वो बता रही हूँ जो मुझे सुनने को मिलता रहता है। छालियाँ नहीं देते थे। आप लोग आते थे, चावल खाते हैं बहुत लोग, कच्चे चावल, दे आल्सो कॉजेज OSF। आई हैव गॉट मेनी पेशेंट जो कि कच्चे चावल चबाते हैं, और वो रफेज आल्सो करो। छालिया में तो एक प्रोटीन है कोलिन, दैट कॉजेज OSF। लेकिन ये कराची के आबादी में, साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है, और इंडिया के अंदर तो ओरल कैंसर दुनिया में बहुत फैला हुआ है। लेकिन कच्चे चावल खाना, कच्चे चावल और छालिया, तम्बाकू वाली या खाली छालिया, बच्चे खा रहे हैं हमारे शहर के अंदर। एग्जैक्टली। और जब आते हैं, डॉक्टर साहब इसका मुंह खोल दें, अब क्या करें डॉक्टर साहब, चमड़ा बन गया। क्या कभी खाल उतरने के बाद वापस खाल बन सकती है? नहीं, तो इस पे कम चमड़ा। तो दिस इज वेरी बैड
کہ ہمارے ملک کے نوجوان جوان بلکہ چھوٹے بچے 7 سال 8 سال 9 سال نوجوان تو بعد میں آ رہے ہیں وہ تک اس سے باہر نہیں آ رہے. جتنے ہمارا ورکنگ کلاس ہے ہمارا ایسٹ ہے ہمارے ملک کا ہمارا یہی پرابلم ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. کوئی ایسے پیچز کوئی ایسی چیز کوئی اینٹی ایڈکٹیو کوئی ہم لوگ نہیں لا سکتے ہیں. Only campaign through your program, only campaign through different یہ تو اورل کیمپین ہوئی نا, آپ واپس نہیں کر سکتے اس کو. مطلب کوئی چیز جس سے آپ ان کو ایڈکشن سے باہر نکال کے لے آئے, کوئی آلٹرنیٹ میڈیسن دے دیں اس کی جگہ, کوئی ایسی چیز. ان کی غذا اچھی ہونی چاہیے اور ان کی زندگی بہتر بنانی چاہیے. دیکھیں ملک کے اندر وہ لوگ جو ڈینائل میں رہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا, ہاں جس ملک میں بے روزگاری کافی ہو, ٹھیک ہے, اور پھر پرابلم چل رہی ہیں فائنینشیل اکنامیکل, تو بچے کیا کریں جا کے. ڈاکٹر صاحب ویدر ہیز این امپیکٹ آن اٹ, لیکن ساتھ میں ویدر الون کچھ نہیں کرتا. آپ یو شوڈ بی آپ کا تعلق ان پاپولیشن سے ہو جو سائنس سے بہت زیادہ قریب ہوں. مطلب کہنا کہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ٹھنڈا کھاتے ہیں, جو لوگ بہت زیادہ میٹھا لیتے ہیں, جو دیر سے سوتے ہیں. آپ میری بات کر رہے ہیں نا, جو 2 دن لیٹ نائٹ سوئیے, صبح آپ ایسے کر رہی ہوں گی, ہوتا ہے نا سر. سو لنک کیا ہوا اس کا, اسٹریس آن دا ہیلتھ, اسٹریس آن دا ہیلتھ. Stress on the health. Okay, all right. Dr. Saab, it was lovely talking to you. ابھی بھی بہت سارے ایسپیکٹس پہ ہم بات ہی نہیں کر سکے, بلکہ مجھے لگ رہا ہے ہم نے بات ہی شروع ہی کی تھی. ڈاکٹر صاحب لیکن ٹائم ظالم ٹائم ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب. لیکن ان شاء اللہ ہم ڈاکٹر صاحب کو پھر بلائیں گے, پھر ڈاکٹر صاحب آئیں گے ہمارے ساتھ اور پھر ہم کسی اور چیز کو لے کے آپ کو اچھے سے انفارمیشن دیں گے. بٹ ساری چیزوں کا سم اپ اگر دیکھیں تو ہم خود ہی اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, تھنکنگ کے کچھ نہیں ہوگا. ڈینائل میں رہنا بند کیجیے, جو جس چیز سے جو ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے بھائی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اگین ایک چھوٹے سے بریک لوں گی, ول بی رائٹ بیک.